اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کل اس میں تھی کہ وہ قانون جو ہم نے بتایا تھا کہ تمام حروف جارہ کو تعلق کی ضرورت ہوتی ہے اور ظروف کو بھی تعلق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن 6 ایسے حروف ہیں جن کو تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان 6 میں سے کل ہم 3 پڑھ چکے، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 3 اور پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک قانون ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ اگر جملہ نکرے کے بعد آئے گا تو نکرے کی 2 صورتیں ہوں گی۔ نکرے محضہ ہے تو جملہ صفت ہوگا، اگر نکرے غیر محضہ ہے تو اس جملے میں 2 احتمال ہیں، حال بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جملہ معرفہ کے بعد آئے تو اس کی بھی 2 صورتیں تھیں۔ معرفہ محض ہے، معنی کے لحاظ سے بھی معرفہ، لفظی لحاظ سے بھی معرفہ، تو وہ جملہ اس کے لیے حال ہوگا۔ اگر معرفہ غیر محضہ یعنی لفظی طور پر وہ چیز معرفہ ہے لیکن معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں وسعت اور شیوع ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دونوں احتمال ہیں۔ تو آج یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ظرف یا جار مجرور، ٹھیک ہے، نکرے محضہ کے بعد ہوگا تو صفت ہوگا، ٹھیک ہے، نکرے غیر محضہ کے بعد ہوگا تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ معرفہ محضہ کے بعد ہوگا تو حال ہوگا، معرفہ غیر محضہ کے بعد ہوگا تو اس میں دونوں احتمال ہیں۔ یہ آخری تو 4 لائنوں کا خلاصہ بھی ہو گیا۔ باقی چلتے ہیں ان 3 حروف کی طرف جو کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک جو کیا ہے وہ رب ہے۔ رب کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ اس کی مثال رب رجل صالح لقیتہ، اگر لقا یلقی سے اس کو لیں تو لقیتہ، اگر لقیہ لیں گے تو پھر لقیتہ۔ وہ اب آپ صرفی بن گئے ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ کہاں سے لیتے ہیں۔ اب رب جار رجل مجرور، اس رب کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم یوں کہتے ہیں رب رجل صالح لقیتہ، ہو کی ضمیر ہم نہیں لاتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں اس میں بھی رب کا تعلق نہیں ہوگا، ترکیب میں تھوڑا بہت فرق ہوگا جو ہم جو ہے کیا ہے وہ کتاب میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ اس لقیتہ کے ساتھ رب کا تعلق نہیں ہے، ایک فعل محذوف ہے اس کے ساتھ اس رب کا تعلق ہے۔ بھائی وہ فعل محذوف کہاں ہوگا؟ رب سے پہلے ہوگا، رب کے بعد ہوگا، یا مجرور کے بھی بعد ہوگا۔ کہتے ہیں رب سے پہلے تو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ رب صدارت طلب ہے۔ اب اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو تو اس کی صدارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ رب اور مجرور کے بیچ میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جار اور مجرور کے بیچ میں فاصلہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ماننا بھی پڑے گا تو پھر رب رجل صالح حصل، حصل یعنی پائے، حاصل کیے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ مصنف صاحب اس بات کو ٹھکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی فرضی بات کرنا الگ چیز ہے، عملی طور پر آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں پر حصل موجود ہے؟ حصل کو کبھی ذکر ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، تو نتیجے میں یہ آپ کی بات غلط ہو گئی۔ چلیں، اب اگر کوئی شخص کہے کہ رب متعدی کرنے کے لیے آیا ہے، کس کو؟ لقیتہ کو، جب وہ متعدی کرنے کے لیے آئے تو پھر اس کا تعلق ہوگا۔ کہہ دیں گے بھائی آج تک آپ جا کے لقیتہ کے موارد کو دیکھیں، وہ متعدی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب اس کو متعدی بنائے تو اس کو علمی لفظ کے، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ کیا مطلب تحصیل حاصل کا؟ ہوں تو آپ نے کر دیا، تو بتاؤ۔ ٹھیک، تحصیل حاصل کا مطلب حاصل شدہ چیز کو پھر حاصل کرنا، اور اس کو علماء کہتے ہیں یہ محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رب کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا چلیں بھائی، اگر رب کا تعلق نہیں ہے، رب متعدی کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہے، تو پھر رب کے لانے کا فائدہ؟ کہتے ہیں لِإِفَادَةِ تکثیر او تقلیل،
کیا یہ رب کثرت کی معنی دیتی ہے یا قلت کی معنی؟ تو یہ فائدہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا حرف جس کا تعلق نہیں ہوتا فرماتے وہ کاف تشبیہ ہے، کاف تشبیہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں زیدن کا امر، زید امر کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اب کا امر کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہاں پر بھی وہی اختلاف، کسی مولوی نے کہا کہ استقر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں عام طور پر استقر وہاں ہوتا ہے جہاں پر فی ہو، استقر گویا کہ ظرف کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا زید فی الدار استقر ہے، یعنی زید کا ٹھکانہ اس گھر میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب زید کا امر، اس میں کیا کہیں گے کہ زید کا ٹھکانہ امر جیسا ہو گیا یا کیا؟ کہتے ہیں استقر وہاں مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے کاف کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں کرائیں گے، صرف تشبیہ کی معنی دے گی۔ اچھا، چھٹا حرف جس کا کسی فعل شبہ فعل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، چھٹے کے پھر 3 حرف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے؟ خلا، ادا، حاشا۔ البتہ جب یہ استثناء کے لیے آئیں اور اپنے ما بعد کو بھی جر دیں، اگر اپنے ما بعد کو نصب دے دیں گے، ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی ختم کہ یہ خود فعل ہے اور انہوں نے اس کو مفعول بنا کے نصب دے دیا یا کوئی اور وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں جو ہے کیا، ان کا بھی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ ہم نے تو سنا اور پڑھا ہے کہ مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے، تو یہ بھی منصوب ہونا چاہیے، الا کہیں کہیں پر مستثنیٰ کو اعراب عامل کے مطابق دیا جاتا ہے، کہیں پر بدل مانا جاتا ہے، لیکن عام طور پر منصوبات کی جب آپ گنتی کرتے تو اس میں منصوب بے الا بھی کہتے ہیں۔ تو الا تو استثناء کا فرد اظہر ہے، دوسرے فرد اظہر نہیں ہے، تو ان پر بھی الا والا قانون ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم نے ان 3 کی جو ہے کیا ہے مستثنیٰ کو جر دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حرف ہیں، فعل نہیں ہیں۔ اگر نصب دیں گے تو پھر اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ تینوں استثناء کے لیے آئے ہیں یا یہ تینوں جو ہے کیا ہے وہ فعل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ درس بالکل کم اور میرے خیال میں بالکل آسان۔ اور رابع ان 6 حروف میں سے چوتھا حرف رب، کہاں پر؟ فی نحوے، اس قسم کی مثال میں، رب رجل صالح لقیتہ، میں نے بہت سارے صالح مردوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب آپ بیٹا کل آئے تھے، کل سے فون پہ ان سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہاں تک پڑھا ہے؟ اس اسمبلی میں جب میں آئے تو مجھ سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ اور لقیتہ کہتے ہیں یا تو لقیتہ فعل اور ہو اس کا مفعول بھی اس کو دے دے، یا اس کا مفعول اسے نہیں دے تو ترکیب میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوگی، لیکن رب کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لأن مجرورہا مفعول فی الثانی، کہتے ہیں کہ اگر ہم لقیتہ کو بغیر ضمیر کے ساتھ پڑھیں تو پھر رب کا مجرور حقیقت میں مفعول ہو جائے گا لقیتہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَمُبْتَدَأٌ فِي الْأَوَّلِ، اور جب لقیتہ کے بعد ہم ضمیر لے آتے ہیں تو لقیتہ کو ہم خبر مانیں گے اور رجل کو یہ کیا ہم مانیں گے مبتدا۔ پھر یہاں ذیشان صاحب ایک اعتراض کریں گے، صحیح رجل تو نکرہ ہے، نکرہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ سیوطی اول تو بھول گئے، مسوغات الابتداء بنکرہ، وہاں پر یہ چیز ہے کہ جب نکرے کو کسی طریقے سے دائرہ محدود کیا جائے تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، ٹھیک ہے، عبد کو مومن کے ذریعے قید لگائی گئی اس لیے خیر اس کی خبر ہے۔ او مفعول، بھائی جب لقیتہ کہتے ہیں تو اس وقت رجل میں 2 ترکیبیں کی جا سکتی ہیں، یا تو رجل کو مبتدا مانیں یا آپ رجل کو بھی جو کیا ہے اس صورت میں بھی مفعول مانیں باب اشتغال کی وجہ سے، جیسے زیدن ضربتہ، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ضربتہ ایک عامل مقدر کی تفسیر کرتا ہے تو زید اس کے لیے مفعول ہے۔ وَيُقَدَّرُ النَّاصِب، اچھا تو جو چیز نصب دے گی اس کو مفعول کے بنیاد پر وہ ناصب کہاں ہوگا؟
اس کو تقدیر میں رکھا جائے گا بعد المجرور لا قبل جار، مجرور کے بعد وہ عامل ہوگا، جار یعنی رب سے پہلے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن رب لہ صدر، اس لیے کہ رب کے لیے کیا ہے؟ صدارت ہے، من بین حروف الجر، حروف جر میں سے۔ وإنما دخلت، اچھا اب وہ اعتراض مقدر تھا کہ جب رب کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں تو رب کا فائدہ، کہتے وإنما دخلت فی المثالین، بتحقیق رب داخل ہوئی ہے یا رب آئی ہے دونوں مثالوں میں لإفادت تکثیر او تقلیل، یا تو تکثیر کا فائدہ دے گی یا تقلیل کا۔ وہ بیٹا دیکھیں آپ بولنے والے پر ہے کہ اگر ایسے سیلاب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، نیک مرد بہت کم ہے، تو ہم کہیں گے رب تقلیل کے لیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اس حالات میں لوگ اپنا کھانا بھی دوسروں کو دے رہے ہیں تو پھر نیک مرد زیادہ ہیں، پھر ہم کہیں گے یہ کس کے لیے؟ تکثیر کے لیے ہے۔ لا لتعدیت العامل، یہ رب اپنے عامل کو جو ہے کیا ہے وہ متعدی نہیں بناتا۔ عامل کون سا؟ یا تو عامل مقدر کو مانے اگر ہم اس رجل کو مفعول مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کو مبتدا مانتے ہیں پھر تو اس کا کوئی گویا کہ عامل وغیرہ ہے ہی نہیں، تقدیر والی صورت۔ ھذا قول رمانی وابن طاہر، اب یہاں پر جو ہے وابن طاہر ہے، کسی نسخے میں میں نے لکھا وابن ظاہر، اب واللہ عالم کہ ظاہر ہے یا طاہر ہے۔ وقال الجمہور، جمہور صاحبان کیا کہتے ہیں؟ ہی فیہما، یعنی یہ رب ان دونوں مثالوں میں حرف و جرن، ٹھیک ہے، یہ جر کا حرف ہے اور مؤدن متعدی بنانے والا ہے۔ فَإِنْ قَالُوا، اب ان سے ہم پوچھتے ہیں جمہور سے کہ کس کو اس نے متعدی بنایا، اس فعل مقدر کو یا اس فعل مذکور کو؟ فَإِنْ قَالُوا الجمہور، اگر جمہور کہتے ہیں اِنَّهَا أَدَّتْ الْعَامِلَ الْمَذْكُورَ، انہا یعنی اس رب نے متعدی بنایا ہے اس عامل کو جو ذکر ہو گیا ہے، فَخَطَأٌ، یہ تو بھائی تمہاری سیدھی سیدھی غلطی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ عامل مذکور، انہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اب پینسل تو آپ لاتے نہیں کہ ضمیر کا مرجع لکھیں، پھر کل پوچھوں گا تو پریشان ہو جائیں گے۔ لِأَنَّهُ يَتَعَدِّي بِنَفْسِهِ، بھئی یہ عامل مذکور تو خود بخود متعدی ہوتا ہے، حرف کا محتاج نہیں ہوتا۔ لکی تو خود متعدی ہوتا ہے۔ وَلِإِسْتِفَائِهِ مَعْمُولَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، وَلِإِسْتِفَائِهِ، اور اس عامل نے حاصل کر لیا ہے اپنے معمول کو مثال اول میں، یعنی لقیتہ میں، ٹھیک ہے، اس کو تو ہو کی ضمیر آ چکی ہے نا، تو یہ رب کس کی طرح متعدی کرے گا؟ وَإِنْ قَالُوا أَدَّتْ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ، اور اگر یہ کہتی کہ چھپے ہوئے کو یہ جو ہے کیا ہے متعدی بناتی ہے، لقیتہ میں خود لقیتہ کو متعدی بنے وہ تو ہو کی طرح متعدی ہے، اور اس لقیتہ کو اگر متعدی بناتی ہے تو بھائی اس کے لیے تو خود رجل مفعول مقدم ہے، تو ان کو تو اپنا معمول ہے۔ اگر تقدیر والے کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ہے تقدیر بھی کیا حصل اور نحوہ ہی، یہ حصل جیسا کوئی اور لفظ ثبت وغیرہ ہوگا، کما صرح بہ جماعۃ، جیسے کہ ایک جماعت نے یہی کہا ہے کہ حصل تقدیر میں ففیہ تقدیر لما معنی الکلام مستغن عنہ، پھر تو اس میں آپ ایک ایسی چیز کو تقدیر میں رکھتے ہیں کہ کلام اس کے بغیر بھی جو ہے کیا کمپلیٹ ہے۔ لما معنی الکلام، تقدیر میں مانے ایسی چیز کو کہ کلام کی معنی مستغن عنہ، اس مقدر سے بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يُلْفَظْ بِهِ فِي وَقْتٍ، بھائی کہتے ہیں المقدر کالمذکور، مقدر ایسے ہے جیسے ذکر ہو گیا، تو کبھی تو وہ جو ہے ذکر ہوتا ہو نا، کہتے ہیں وَلَمْ يُلْفَظْ بِهِ، نہیں بولا گیا اس حصلہ کے ساتھ کسی بھی وقت میں، نتیجے میں حصلہ تقدیر والے کو بھی اس نے متعدی نہیں کیا ہے۔ الخامس ہو، بھائی اتنا پسینہ نہیں پوچھو، توجہ کرو۔ کاف تشبیہ، کیا ہے؟ کاف تشبیہ۔ قالہ الاخفش، قالہ، اس پانچویں مورد کو اخفش نے کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابن عصفور اکیلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور چڑیا کے بیٹے نے بھی کہا ہے، ٹھیک، مستدلین نہیں پڑھیں گے، مستدلین،
در حالی کہ ان دونوں نے استدلال کیا ہے بِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ، بتحقیق شان یہ ہے جب کہا جائے زیدن کا امرن، زید امر کی طرح ہے، فَإِنْ كَانَ الْمُتَعلق نہیں پڑھنا بیٹا، فَإِنْ كَانَ الْمُتَعلَّقُ استقر، اگر آپ یہاں متعلق استقر کو مانتے فالکاف لا تدل علی استقر، کاف تو استقر پر دلالت نہیں کرتا ہے، کاف تو زیادہ سے زیادہ تشبہ پہ دلالت کرتا ہے، بخلاف اس مثال کے جیسے فی میں استقر فٹ آ جاتا ہے، زید فی الدار اے استقر فی الدار، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مُنَاسِبًا، بیٹا کان کے بعد فعلن کو بھی منصوب پڑھ دیا، کان کا اسم کون ہے ذیشان صاحب؟ فعلن ہے، منصوب اس کا اسم ہوتا ہے کیا؟ ضمیر ہوگی جو پلٹے گی صحیح، کس کی طرف؟ من فی یا من کی طرف، بس یہی تکا مارنا ہوا نا، کیونکہ درس میں صرف جسم ہے ذہنی۔ وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَلَّقُ فِعْلًا مُنَاسِبًا لِلْكَافِ، اور اگر آپ متعلق ایک ایسے فعل کو مانتے ہیں جو مناسبت رکھتا ہے کاف کے ساتھ، مثلا زیدن تشبہ بِأَمْرٍ مثلا، ٹھیک ہے، وَهُوَ أَشْبَهَ، تشبہ تفعول سے لیں یا اشبہ باب افعال سے لیں، فَهُوَ مُتَعَدٍ بِنَفْسِهِ لَا بِالْحَرْف، تو یہ اشبہ تو خود متعدی ہے، یہ تو حرف کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا، تو پھر کاف کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجے میں کاف جو ہے کیا ہے، ان کے بقول کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ والحق، مصنف سے پوچھتے ہیں آپ اپنا نظریہ بھی تو بیان فرمائیں ان جمیع الحروف الجارۃ الواقعۃ فی موضع الخبر، بے تحقیق تمام وہ حروف جارہ جو خبر میں آتے ہیں، کیونکہ خبر میں آ سکتے ہیں پھر اس کو ہم محلاً مرفوع مانیں گے، بظاہر تو مجرور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جو ہے کیا، وہ نحو الخبر، جب مفعول ثانی ہوتے ہیں پھر تو ان کو ہم خبر نہیں مانتے، نواسخ جب ان پر داخل ہوتے ہیں، تدل علی الاستقرار، تدل اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہے جو جاری ان حروف کی طرف، یعنی یہ سب حروف دلالت کرتے ہیں کس پر بیٹا؟ استقرار پر، تو نتیجے میں ہم کہیں گے استقرار کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہے مصنف کا نظریہ۔ السادس، چھٹا مورد جہاں پر حروف کا تعلق جو ہے متعلق کے ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حرف الاستثناء، پہلے حرف کہتا ہے پھر آگے حرف کے 3 بیٹے بنا دیتا ہے، وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ حرف کی طرف، وہ حرف استثناء کون سا ہے؟ خلا ہے، ادا ہے اور حاشا ہے، البتہ اذا خفضنا، جب یہ تینوں جر دیں تو، اگر نصب دیں گے پھر تو محل بحث سے خارج ہو جائے گا، نصب دیں گے تو یہ فعل ہو جائیں گے، فعل کا تو فعل کے ساتھ تعلق کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہن نہیں، فإنہن، بے تحقیق یہ تینوں کس کے لیے آتے ہیں؟ لتنہیت الفعل، تنہیہ کا ترجمہ کیا؟ دور کرنا، فعل کو دور کرتے ہیں کس سے؟ اما دخلنا علیہ، جس پر یہ داخل ہوئے ہیں، جاء القوم خلا زیدن، اب خلا جاء کو دور کرتا ہے زید سے، ٹھیک ہے، اور استثناء کا بھی یہی مطلب ہے۔ کما ان الا، کذالک، جیسے الا بھی ایسے کرتا ہے، الا بھی اپنے مدخول کو اس فعل سے دور کرتا ہے۔ وذالک عکس معنی تعدیہ، کہتی ہے تعدیہ کے معنی کو الٹ ہے، تعدیہ کا مطلب ہے کہ اس کو کھینچ کر اس کے قریب کرتے ہیں، یہ قریب نہیں کرتا بلکہ یہ دور کرتا ہے۔ الذی، تعدیہ کی معنی کیا ہے؟ وہ ایصال معنی الفعل الاسم، وہ یہ ہے کہ آپ فعل کی معنی پہنچاتے ہیں کس کی طرف؟ اسم کی طرف۔ ولو صح ان یقال انہا متعلقۃ، اگر صحیح ہو یہ کہنا کہ یہ تینوں بھی تعلق رکھتے ہیں، لصح ذلک فی الا، پھر تو آپ کو الا میں بھی تعلق کی بات کہنی پڑے گی، کیوں؟ اس لیے کہ الا بھی کام تو ان والا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کام تو نہیں کرتی۔ ایک اعتراض ہے کہ بھائی الا معنی میں ان جیسی ہے لیکن وہ جر تو نہیں دیتی، جب جر نہیں دیتی تو یہ آپ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ قیاس ہے، اور قیاس فی لغت لا یجوز، لا عند شیعۃ ولا عند سنی، قیاس فی الفقہ میں ان کے پاس ہے، لغت میں قیاس نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا خُفِّضَ بِهِنَّ الْمُسْتَثْنَى، خفض کا نائب فاعل مستثنیٰ ہے، بے تحقیق جر دیا گیا ہے مستثنیٰ کو بہن، ان تینوں کے ذریعے، وَلَمْ يُنْصَبْ، اور مستثنیٰ کو نصب نہیں کی گئی،
نہیں دی گئی کل مستثنی باللہ، جیسے کہ اللہ کے مستثنی کو نسب دی جاتی ہے لِأَلَّا، یہ لِأَلَّا جر کا سبب بتا رہا ہے، لِأَلَّا يَزُولَ الْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ أَفْعَالًا وَأَحْرُفًا، تاکہ زائل نہ ہو فرق۔ ہم تو کہتے ہیں فرق ہے نا، اگر نسب دیں گے تو وہ فرق زائل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ فرق زائل نہ ہو ان تینوں کے درمیان، فعل والی صورت میں اور حرف والی صورت میں۔ وَحُكْمُهُمَا بَعْدَ الْمَعَارِفِ وَنَكِرَاتِ، ہما کی ضمیر جائے گی بھائی ظرف اور جار مجرور کی طرف۔ ظرف اور جار مجرور اب کیا پین ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے، معارف کے بعد آئیں، نکرات کے بعد آئیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ حکمہما بعدہما، ضمیروں کی جو ہے کیا ہے بھرمار ہے، حکمہما یعنی ظرف اور جار مجرور کا حکم، بعدہما معارف اور نکرات کے بعد، حکم الجمل کوئی جملوں والا حکم ہے، فہما تو یہ ظرف اور جار مجرور صفتان، دونوں صفتوں کے کہاں پر؟ فی نحو، اس قسم کی مثال میں، رأیت طائرا فوق غصن، میں نے دیکھا پرندہ ٹہنیوں کے اوپر، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہاں پر فوق جو ہے کیا ہے، یہ ظرف ہے اور یہ طائرن نکرہ محضہ کے بعد آیا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے کیا ہے وہ صفت ہو جائے گا۔ او علی غصن، دو مثالیں کیوں دی؟ فوق ظرف کی اور علی جار مجرور کی، لأنہما بعد نکرۃ محضہ، اس لیے کہ یہ ظرف اور جار مجرور نکرہ محضہ کے بعد ہے تو یہ صفت ہوں گے، وہ حالان اور ظرف اور جار مجرور دونوں حال ہوں گے، فی نحوے، اس قسم کی مثال میں۔ ہر جگہ یہ مثال ہونا ضروری نہیں، رأیت الہلال، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا چاند کو، ٹھیک ہے، بادلوں کے بیچ، اب وہ بین ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے یہ صاحب کے ساتھ مل کر پھر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے کیا ہے حال ہو جائے گا ہلال کا۔ او فی الافق، دو مثال دی، بین ظرف کی، فی الافق جو ہے کیا جار مجرور کی، یہ بھی اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ ہوگا اور حال ہوگا، لأنہما، اس لیے کہ یہ ظرف اور جار مجرور دونوں کے دونوں کیا ہیں بعد معرفت محضہ، محض معرفے کے بعد، وہ محتملان لہما، اور محتملان کا کون ہے نائب فاعل، یعنی ظرف اور جار مجرور، لہما کی ضمیر کہاں جائے گی حال اور صفت کی طرف، یعنی اس ظرف جار مجرور میں احتمال ہے ان دونوں کا، حال بھی ہو سکتا ہے صفت بھی ہو سکتا ہے، فی نحو، اس قسم کی مثال میں۔ یہ ان کے اوپر سے یہ بات گزر گئی ذیشان صاحب۔ یعجبنی زہر، مجھے تعجب میں ڈالتے ہیں پھول، فی اکمامہ، جب وہ پردے میں ہوتے ہیں۔ کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں ابتدا میں یوں سمجھیں جیسے بند لیما یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہے وہ اس پردے سے باہر نکلتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو پردوں میں پھول ہیں یہ مجھے تعجب میں ڈالتے ہیں، اور وہ فروٹ جو درخت کے ٹہنیوں پر ہے وہ بھی مجھے تعجب میں ڈالتا ہے۔ شاہد مثال ہماری بیٹا اس میں ہے کہ زہر جو ہے بظاہر الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کسی ہم ایک پھول کی تو ہم بات نہیں کرتے، یہ جن سے پھول ہے تو اس لحاظ سے نکرہ ہے، اس لیے جو ہے کیا ہے فی اکمامہ ہی صفت ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، حال ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ ثمر فروٹ، کیوں آنکھیں بڑی؟ صفت مانیں گے تو کیا کریں گے؟ صحیح ہے، ہاں صفت کس وہ وجہ سے پھول، مانیں گے؟ سبحان اللہ، اور حال کس وجہ سے مانیں گے؟ دونوں بیٹا دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسیان کی بیماری تو نہیں دی میرے خیال میں، ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ میں نے بتایا ہے کہ بھائی اگر ایک ایسا لفظ ہو جو لفظی طور پر معرفہ ہے، معنی کے طور پر کیا ہے نکرہ ہے، تو لفظی لحاظ کو دیکھتے ہوئے بعد والی چیز کو ہم حال مانیں گے، معنی کو دیکھ کے بعد والی چیز کو ہم کیا مانیں گے؟ صفت مانیں گے۔ پھر ترجمہ بھی یوں ہوگا، مجھے تعجب میں ڈالا ان پھولوں نے جو پردے میں ہیں، یہ صفت کا ترجمہ، مجھے تعجب میں ڈالا پھولوں نے درحالی کے وہ پردے میں ہیں، یہ حال کا ترجمہ ہو جائے گا۔ لأن المعرف الجنسی کا نکرت ہے، اس لیے کہ جب کوئی اس میں جنس پر الف لام لگا ہوا ہو تو وہ نکرے کی طرح ہوتا ہے، نکرے کی طرح ہوتا ہے یعنی معنی کے لحاظ سے اس کے معنی میں جو ہے کیا وہ اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، لفظی طور پر وہ معرفہ ہوتا ہے۔ وفی نحو ھذا ثمر یانع علی اغصانہ، بیٹا یانع کا ترجمہ کہیں تو میں بعد میں دیکھ سکتا ہوں، بہرحال یہ صفت ہے کس کی؟ ثمر کی،
تو ثمر کا ایک قسم کا دائرہ محدود ہو گیا. اب علی اقسانہ میں دونوں احتمال ہیں. یہ نکرہ محضہ نہیں ہے، غیر محضہ ہے. اب علی اقسانہ اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، حال بھی. لأن نکرۃ الموصوفہ کالمعرفہ، اس لیے کہ نکرہ موصوفہ بھی کسی حد تک معرفے کی طرح ہے. نتیجے میں جو ہے کیا ہے، اس کے بعد والے جملے میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.